السلام علیکم ویورز ایران پاکستان کا ایک برادر اسلامی ملک ہے اور ہمسایہ ملک ہے۔ بلوچستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس کے ایک لمبی سرحد ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ ایران کو ایک اسلامی برادر ملک کا درجہ دیا گیا ہے۔ پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی ان کے معاملات بڑے جذباتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ کافی معاملات میں ایران کے ساتھ پاکستان کے تنازعات بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن دونوں طرف سے ایک نیک نیتی سے کوشش کی گئی اور وہ معاملات دشمنی کی لیول پر نہیں گئے اور ان کو حل کیا گیا۔ اس لیے ایک اسلامی برادر ملک کا درجہ ایران کو حاصل ہے پاکستان میں۔ لیکن دنیا میں جو باقی اسلامی ممالک ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب اور سعودی عرب کے بلاک میں جو اسلامی ممالک ہیں، ان کے ساتھ ایران کے ہمیشہ کشیدہ تعلقات رہے ہیں۔ سعودی عرب کا یہ خیال ہے کہ ایران ہمیشہ اس کے خلاف سازشوں میں شریک رہا ہے۔ وہ حوثیوں کے جو حملے سعودی عرب میں ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایران کو سمجھتا ہے، اور بھی کافی معاملات ہیں جن میں وہ ایران کو اپنا سخت دشمن تصور کرتا ہے۔ یہ تو ایک اسلامی ممالک کی بات ہے۔ دوسری طرف دنیا میں ایران کو ایک سخت گیر اسلامی ملک کے طور پر لیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ اسرائیل اور امریکہ ایران کو اپنے لیے بڑا سخت خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیل نے تو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ بھی کیا اور اسے سخت نقصان بھی پہنچایا۔ ایران ہمیشہ سے اس بات کا خواہش مند رہا ہے کہ وہ ایٹم بم بنائے، اور سعودی عرب اور امریکہ اور اسرائیل نے اسے روکنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ نے اوپن، اسرائیل نے اوپن اور سعودی عرب نے، لیکن امریکہ نے پچھلے کچھ دہائیوں سے ایک تعلقات ایران کے ساتھ تھے ان کے معاملات میں کہ وہ جوہری تنصیبات کا معائنہ جو ہے وہ UN کو کروائے۔ اس سلسلے میں ایران اس بات پر تیار بھی تھا اور کچھ معاملات طے بھی ہوئے تھے، لیکن یک ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکومت آئی تھی انہوں نے یہ ایگریمنٹ ختم کر دیا اور ایران کو بڑا واضح میسج دیا اور اس پر بڑی سخت سینکشن لگا دی کہ وہ جوہری تنصیبات کا کام چھوڑ دے، اور وہ بلف کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ اب یہ بس یک اسرائیل کی اخبار ہے یروشلم پوسٹ، اس میں ایک خبر چھپی ہے جمعے والے دن۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے اپنی فوج کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں اخبار کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع اسرائیل نے وزیر دفاع امریکہ سے بات کی ہے، اور امریکی وزیر دفاع نے اس کو ویٹو نہیں کیا اور اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ تو ویورز یک ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا؟ تو خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران سمجھا جا رہا ہے کہ ایٹم بم بنانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور اس کا کسی بھی وقت وہ اعلان کر سکتا ہے، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بڑی سخت الارمنگ پوزیشن ہے، اور انہوں نے یہ اب جو حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے تو یہ دراصل اس ایرانی تنصیبات کو تباہ کرنے کا ایک منصوبہ ہے، تاکہ وہ جو ایٹم بم بنانے کا اعلان کرنے والے ہیں یا اس کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اسے ختم کیا جا سکے۔ اسرائیل کبھی بھی یہ نہیں چاہتا، اور اسرائیل کے وزیر اعظم ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ دنیا میں ان کا ایک ہی سخت دشمن ہے اور وہ ہے ایران۔ تو اس سلسلے میں اب ایرانی تنصیبات کو، جوہری تنصیبات کو بہت خطرہ لاحق ہو گیا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اسرائیل کی یہ دھمکی، اور یروشلم پوسٹ ایک ان کا بڑا معتبر اخبار ہے، اس کی یہ خبر اور اس کی کوئی اس کی جو ہے وہ تردید بھی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایران کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے اور انہوں نے اسرائیل کو بڑا واضح میسج دیا کہ اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے سخت جواب دیں گے اور اسے خاموش نہیں رہ جائے گا۔ تو ویورز یہ ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے دنیا کے لیے بھی خاص طور پر، اور عالم اسلام کے لیے بھی، کہ یہ اب پاکستان کے لیے بھی، چونکہ پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے ایران کا، تو ایران کو ہمیشہ پاکستان نے اپنے معاملات میں اعتماد میں لیا ہے۔ تو اب یہ جو جوہری تنصیبات کے حوالے سے اور ایران کی اوورآل جو سیکیورٹی کے معاملات درپیش اب آ گئے ہیں، اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کس کا ساتھ دے رہا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ابھی انہوں نے $3 ارب کا جو قرضہ دیا ہے وہ پاکستان کو، معیشت کو بڑا سنبھالا دیا ہے۔
تو اس سلسلے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کیا سٹینڈ لیتا ہے، یہ عمران حکومت کے لیے بھی بڑی سخت پوزیشن ہے. تو دنیا اسلام کے لیے بھی یہ بڑی رنجیدہ کر دینے والی خبر ہے. تو اس سلسلے میں اب ایران، پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کا رد عمل کا انتظار ہے. ایران نے تو اپنا رد عمل دے دیا ہے باقی اسلامی ممالک کے ساتھ، اور امریکہ کے ساتھ، امریکہ نے جو رد عمل دینا اس کا وہ انتظار ہے. تو ویورز، یہ ایک خبر تھی. اللہ پاک دنیا کو اس جنگ سے محفوظ رکھے اور عالم اسلام کو اس جنگ سے محفوظ رکھے. اور یہ اسرائیل کے لیے بھی ایک تباہ کن جنگ ہو سکتی ہے. ویورز، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.